خیبر پختونخوا کی رومانوی داستانیں۔ داستان نمبر 1، یوسف خان شیربانو۔ شیربانو نے گھر کی دیوار کی منڈیر پر سے سر اٹھایا تو ایسا لگا جیسے ایک شعلہ سا بلند ہوا ہو، جس کی تابش سے یوسف خان کے دل میں آگ سی لگ گئی ہو۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بدلی سے چاند نکل کر آیا ہو یا پہاڑوں کی سواری آ گئی ہو۔ شیربانو کی نظر جو یوسف خان پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ دو چاند مقابل تھے اور ایک دوسرے کو اپنی چاندنی کے حلقے میں لے رہے تھے۔ یوسف خان ترلندے گاؤں ضلع صوابی کا رہنے والا تھا۔ والد کا نام شاد محمد خان تھا۔ شاد محمد خان یوسف خان کو بچپن ہی میں داغ مفارقت دے کر اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ بچپن سے وہ اپنی والدہ کی آنکھوں کا نور تھا۔ یوسف خان کی ایک بہن تھی جس کا نام بندئی تھا۔ یوسف خان بڑے ناز و نعام سے پلا بڑا تھا۔ صوابی کے گاؤں ترلندے کی پرکیف اور رنگین فضا نے یوسف خان کی جوانی پر بھی بڑا اثر ڈالا۔ یوسف خان چوڑے چکلے سینے کا، سرخ و سفید رنگ کا ایک خوبرو اور کڑیل جوان تھا۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے دوشیزاؤں کی قطاریں لگ جاتی تھیں۔ وہ اسے سرراہ روک کر اس سے دو باتیں کرنے کی خواہش مند ہوتی تھی۔ یوسف خان اب تک لذت درد اور محبت کی ستم آرائیوں سے ناواقف تھا، پھر بھی الہڑ جوانیوں کی فرمائش پر دو باتیں کہہ ڈالتا۔ لڑکیاں مست ہو کر جھومنے لگتی اور یوسف خان ایک نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ بچپن ہی سے یوسف خان کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ وہ ہر صبح اپنے گاؤں ترلندے سے نکلتا اور قریبی پہاڑی سلسلہ کڑامار میں جاتا اور سارا دن شکار کرتا رہتا۔ ایک دن یوسف خان کی ایک دوست سے ملاقات ہوئی جو قریبی گاؤں شیراغون سے آیا تھا۔ دوست نے یوسف خان کے سامنے شیراغون گاؤں کا ایک ایسا نقشہ کھینچا کہ وہ شیراغون دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ یوسف خان نے کہا، جب صبح میں شکار پر جاؤں گا تو شیراغون گاؤں دیکھنے ضرور جاؤں گا۔ ضرور جائیے گا شیراغون، دوست نے ہنس کے کہا۔ شیراغون کی فضاؤں کو قدرت نے حسن و عشق کے نغموں سے بھی بھرا ہے۔ وہاں کا دل آویز حسن نظروں کو کھینچتا ہے۔ وہاں محبت کی کلیاں کھلتی ہیں، عشق کے پھول لہکتے ہیں، عشق و فراق کی آہیں محسوس ہوتی ہیں۔ یوسف خان نے مسرت سے کہا، جس جگہ عشق و محبت کی عشوہ ترازیاں موجود ہوں وہاں کی سیر نہ کرنا تو کفران نعمت ہے۔ شیراغون جانے کا فیصلہ یوسف خان نے خود نہیں کیا، یہ تو قسام ازل نے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ عالم بالا میں ترلندے سے شیراغون تک ایک خونی کہکشاں کھینچی گئی جس پر یوسف خان کو قضائے بدوش چلنا تھا اور آنکھوں کی پیاس بجھانا تھی، جو اپنی پلکوں پر محبوب کے تصور کے خواب سجائے جانے کب سے انتظار کر رہی تھی۔ اگلے دن یوسف خان ترلندے گاؤں سے شیراغون کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس کی روانگی کا انداز بھی الگ تھا، سب سے جدا۔ اس کا رخت سفر اور سفر کا ساتھی ایک گھوڑا تھا۔ اس کی ایک شان تھی، ایک آن تھی، ایک تم تراق اور تنتنا تھا، ایک شان بے خودی تھی۔ یوسف خان کے لمبے بال شانوں پر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک شان مستانہ کے ساتھ شیراغون گاؤں کا رخ کیا، اس شیراغون گاؤں کا جہاں عشق کا دیوتا اپنی کمان میں تیر جوڑے کھڑا تھا۔ اس کا گھوڑا دل کی چال چلتا ہوا جا رہا تھا، جیسے اسے سب کچھ معلوم ہو کہ اپنے سوار کو کہاں لے کر جانا ہے اور کس جگہ ٹھہرنا ہے۔ یوسف خان کی نظریں شیراغون کے خوبصورت ماحول میں الجھی ہوئی تھی اور گھوڑا آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یکایک اس نے گھوڑے کی باک کھینچ لی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہوا کے جھونکے اس کی عقل و خرد کو تپکیاں دے دے کر سلا رہے ہوں۔ وہ گھوڑے سے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک قدم رکاب میں اور ایک قدم زمین پر تھا
کہ عشق کے دیوتا نے کمان کھینچی اور عشق کا ایسا تیر مارا کہ دو دل ایک ساتھ زخمی بلکہ چلنی ہو کر رہ گئے۔ ان میں ایک دل تو معصوم اور سادہ لوگ یوسف خان کا تھا جو ترلندئی گاؤں کا سب سے خوبصورت جوان تھا، اور دوسرا اس مٹیار کا تھا جو شیراغونڈ کی شہزادی تھی۔ اس مقام پر مجھے اپنی کم مائیگی کا احساس ہو رہا ہے کہ کاش میں شیر بانو کا نقشہ اس انداز میں کھینچ سکتا جس طرح اس کا حق ہے۔ یوسف خان جب گھوڑے سے اترا تو قیامت کے فتنے کو اپنے روبرو پایا۔ شیر بانو دیوار کی منڈیر پر کڑی اس طرح چمک رہی تھی جیسے دن کی روشنی میں سورج اور رات کو چاند چمکتا ہے۔ شیر بانو کی شوق نظریں یوسف خان کی گھبرائی ہوئی نظروں سے ملی۔ نظروں کا یہ ٹکراؤ صرف چند لمحوں کا تھا، اس کے بعد یہ نظریں بظاہر جھک گئیں مگر اصل میں دل کے اندر اتر گئیں۔ محبت بھی کیا لطیف اور عجیب جذبہ ہے، عجیب اس لیے کہ محبت کبھی تو آنکھیں ملانے سے پیدا ہوتی ہے اور کبھی آنکھیں چرانے سے، کبھی برسوں ملتے رہو تو محبت نہیں ہوتی، اور کبھی پہلے ہی ملاقات میں ایک دوسرے کو نذرانہ دل پیش کر دیا جاتا ہے۔ شیر بانو نے یوسف خان کو دیکھا اور یوسف خان نے شیر بانو کو، پھر دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ جنم جنم کے ساتھی ہیں، یا پھر وہ اب تک ایک دوسرے کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے رہے ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ شیر بانو نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ ترلندے سے اتر کر آیا ہوں، یوسف خان نے سرمستی کے عالم میں جواب دیا۔ نام کیا ہے؟ ماں باپ نے یوسف خان نام رکھا ہے، تم جس نام سے چاہو پکار سکتی ہو۔ اور یوسف خان نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کس لیے آئے ہو؟ شیر بانو جیسے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ شیراغونڈ کی سیر کو آیا ہوں، لیکن اب تمہیں دیکھنے کے بعد اگر تو میری ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ شیراغونڈ آنا بیکار نہ ہوا۔ یوسف خان نے فوراً دل کھول کے رکھ دیا۔ شیراغونڈ اور ترلندے کا میل مشکل ہے، شیر بانو نے گھبرا کر کہا۔ ہم شیراغونڈ کی بیٹیاں نہیں بیاہی جاتی۔ شیر بانو، تم چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یوسف خان بولا، تم نے پاس بٹایا ہے تو اب نظروں سے دور نہ کرنا، میں تو تمہیں اپنے سر بٹانا چاہتی ہوں۔ شیر بانو نے بڑے پیار سے کہا، تم ہی نہ چھوڑ جانا مجھے، آخر پردیسیوں کا کیا بھروسہ۔ یوسف خان نے جٹ سے شیر بانو کی گوری کلائی پر ہاتھ رکھ دیا۔ شیر بانو، یہ یوسف خان کی قسم ہے، اگر تیری کلائی سے ہاتھ اٹھے تو میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں۔ ایسی بدشگونی کی باتیں نہ کرو یوسف خان۔ شیر بانو نے یوسف خان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یوسف خان جب شکار پر جاتا تو اس کی بہن بندئی اپنے بھائی کا کھانا کڑمار لے کر جایا کرتی تھی، لیکن اب شیر بانو بھی مستقل طور پر دوپہر میں بندئی کے ساتھ یوسف خان کی روٹی لے کر جاتی تھی۔ محبت برے دل کڑمار کی کسی چٹان پر بیٹھتے، سر سے سر ملا کر پیار کی باتیں کرتے، سنتے، بولتے، کہکہے لگاتے اور عشق کی گہرائیوں میں اترتے چلے جاتے۔ یوسف خان اور شیر بانو کی ملاقاتوں کا سلسلہ طویل ہوتا گیا، انہیں وقت گزرنے کا احساس نہ ہوتا، اور اکثر شیر بانو دوپہر کی گئی شام کے دھندلکے میں گھر واپس آتی۔ وہ روز ایک نیا بہانہ تراشتی اور والدین کے چہروں پر شک و شبہات کی ابھرتی لکیروں کو دور کر دیتی۔ لیکن دنیا تو آخر دنیا ہے، وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ وہ محبت برے دلوں کے درمیان رسوائی، بدنامی اور رسم و رواج کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ یوسف خان شیر بانو کے مسرت برے کہکہے شیراغونڈ والوں کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ بلبلا اٹھے۔ چہمگویاں شروع ہوئیں اور ہر طرف سے انگلیاں اٹھنے لگیں، مگر ان کا عشق پتھر کی لکیر تھا، اس لیے یوسف خان شیر بانو نے اس کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ شیر بانو کو یوسف خان سے عشق تھا، بھرپور عشق، تندرست، رنگین اور آتش بار عشق۔ ایسا عشق شہروں میں نظر نہیں آتا، ایک تو شہروں میں عشق ہوتا ہی نہیں، اور اگر ہو بھی جائے تو
زرد مریض اور ناتوان سا ہوتا ہے۔ شہری ماحول میں عشق کی بے باکیاں نہیں ہوتی۔ شیربانو کے عشق کے شعلوں نے یوسف خان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے بھی عشق کا جواب عشق سے دیا۔ پھر ایک دن جب شیربانو اور یوسف خان کڑمار کے ایک چٹان پر بیٹھے عشق کی سرشاریوں میں مشغول تھے تو کچھ لوگ شیربانو کے والد کے پاس گئے اور شیربانو اور یوسف خان کی داستان عشق کا سارا ماجرا سنا ڈالا۔ پھر کیا تھا، شیربانو کے والد نے اپنے بھتیجوں اور رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں افہام و تفہیم شروع ہو گئی۔ شیربانو کے چچا زاد بھائیوں کی پیشانیوں پر موٹی موٹی شکنیں ابھر آئیں اور گلے کی رگیں پھول گئیں۔ ڈپٹ کے بولے، ہم اس یوسف خان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، قصور صرف یوسف خان کا نہیں۔ شیربانو کے والد نے کہا، ہم شیربانو کو بھی قتل کر دیں گے۔ سارے رشتہ دار بیک زبان بول اٹھے۔ شام کو جب شیربانو گھر واپس آئی تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ ہر کوئی شیربانو کو کاٹ کھانے والی نظروں سے گھورتا جا رہا تھا۔ شیربانو کو اس وقت پتہ چلا جب اس کے باپ نے شیربانو کی سوتیلی ماں کو سختی سے تاکید کی کہ آج کے بعد شیربانو گھر سے باہر قدم نہ رکھے گی۔ اگلے دن جب یوسف خان کڑمار میں بیٹھا شیربانو کا انتظار کر رہا تھا تو شیربانو کے چچا زاد بھائی وہاں آ دمکے۔ یوسف خان کو لگا جیسے شکار کی غرض سے ان لوگوں نے کڑمار کا رخ کیا ہے۔ قریب جا کر نوواردوں نے یوسف خان سے مخاطب ہو کر کہا، اے جوان، ہمیں شکار کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، تم شکار کر کے ہمیں دے سکتے ہو؟ یوسف خان نے سینہ تان کر جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ یوسف خان تو کڑمار کے اس پہاڑی سلسلے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس نے فوراً ایک جنگلی بکرا شکار کر لیا، لیکن بدقسمتی سے وہ بکرا ایک کھائی میں گر گیا۔ شیربانو کے چچا زاد بھائیوں نے یوسف خان سے کہا کہ تم ہی اتر کر بکرے کو اس کھائی سے نکال باہر کر سکتے ہو۔ انہوں نے یوسف خان کے کمر کے ساتھ رسا باندھا اور یوسف خان کو کھائی میں اتار دیا۔ یوسف خان نے فوراً بکرے کو رسے کے ساتھ باندھا، جس پر ان لوگوں نے بکرے کو اوپر کھینچ لیا اور رسا بکرے سے کھول کر دوبارہ کھائی میں لٹکا دیا۔ اس بار یوسف خان کو رسا پکڑ کر باہر نکلنا تھا۔ وہ رسا کی مدد سے آہستہ آہستہ کھائی کے دہانے پر پہنچ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص نے تلوار نکالی اور رسا کاٹ دیا۔ رسا کٹتے ہی یوسف خان گہری کھائی میں جا گرا اور گرتے گرتے نیچے وہ ایک درخت میں اٹک گیا۔ روایت ہے کہ یوسف خان کے پہاڑ سے گرنے اور درخت میں اٹک جانے کی اطلاع یوسف خان کی ماں کو یوسف خان کے وفادار کتے نے کر دی تھی۔ کتا جب ہانپتا ہوا گھر آیا تو یوسف خان کی والدہ کے دامن کو منہ میں پکڑ کر کھینچنے لگا۔ یوسف خان کی ماں سمجھ گئی کہ ضرور یوسف خان پر کوئی ناگہانی مصیبت آن پڑی ہے، جو کتا واپس آ گیا ہے اور یوسف خان نہیں آیا۔ یوسف خان کی ماں اور بہن آہ وزاری کرتے ہوئے کڑمار کی سمت بھاگی چلی جا رہی تھی اور یہی دہائی ان کی زبانوں پر تھی کہ کاش تم کڑمار جاتے ہی نہ۔ ادھر جب شیربانو کو پتہ چلا کہ اس کے چچا زاد بھائی لشکر سمیت یوسف خان کے تعاقب میں کڑمار گئے ہیں تو کسی نہ کسی طرح چپتی چپاتی گھر سے نکلی اور کڑمار کی راہ لی۔ جب تینوں یوسف خان کی ماں، بہن اور شیربانو کتے کی رہنمائی میں اس جگہ پہنچے جس جگہ یوسف خان کو پہاڑ سے نیچے گرایا گیا تھا اور درخت میں اٹک گیا تھا، شیربانو سبک رفتار سے بھاگی اور درخت کے نیچے کھڑی ہوئی۔ یوسف خان کو زور سے پکارا، یوسف خان، تم درخت سے چھلانگ لگاؤ، میں اپنی باہوں میں تمہیں بچا لوں گی۔ شیربانو کی آواز سن کر یوسف خان کی جان میں جان آئی اور اس نے موت اور زخمی ہونے سے بے خبر ہو کر درخت سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے شیربانو بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ جو ہی یوسف خان زمین پر گرنے لگا،
شیر بانو نے یوسف خان کو سہارا دیا اور تینوں گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوسف خان نے شیر بانو کو گھر بھیجنا چاہا، لیکن شیر بانو نے انکار کر دیا۔ بڑی تگدو اور منت سماجت کے بعد شیر بانو مان گئی۔ اس کے دل میں کئی وسوسیں جنم لے رہی تھی، اس کے دل کے زخموں سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ انجام سے بے خبر گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ اس کے پاؤں من وزنی ہو رہے تھے۔ ایک انجانے خوف سے اس کے دل سے ہوک اٹھ رہی تھی۔ یوسف خان گھر آیا اور ماں سے کہنے لگا، ماں، میں اپنی بے عزتی کا انتقام ضرور لوں گا۔ ماں نے سمجھایا کہ تم اکیلے پورے شیراونڈ شہر کے لشکر کا مقابلہ کیوں کرو گے؟ ماں کی ممتا جاگ اٹھی تھی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو کھونے کے ڈر سے یوسف خان کو نصیحتیں کر رہی تھی، لیکن عشق کے ماروں پر نصیحتیں کب اثر کرتی ہیں۔ وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلا اور ایک نامعلوم جگہ کے لیے مشرق کی جانب چل پڑا۔ گرتے پڑتے منزلوں پر منزل طے کرتے وہ خرامہ جا رہا تھا۔ اس کو اپنی مستقل منزل کا پتہ نہ تھا۔ کبھی کبھی شیر بانو کی سنہری یادیں اس کے دل میں بیدار ہوتی تو وہ دیر تک بیٹھے روتا رہتا اور اس وقت کو کوستا جب وہ شیراونڈ پہلی دفعہ کیا تھا۔ الغرض 2 مہینوں کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ دہلی کے پراسرار شہر میں وارد ہوا۔ اس وقت دہلی پر مغل اعظم بادشاہ اکبر کی حکومت تھی۔ یوسف خان ایک سرائے میں رکا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لیٹا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں شور اور بھاگتے لوگوں کی آوازیں پڑی۔ وہ چونکا اور باہر کو بھاگا۔ باہر اس نے دیکھا کہ سرائے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے اور سرائے کے مالک اور ملازمین کو انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ یوسف خان مڑا اور دکھ کی چال چلتا ہوا ایک ڈاکو کے پیچھے سے نمودار ہوا اور ایک خونی زکند لگا کر ڈاکو پر جھپٹ پڑا۔ ڈاکو اس ناگہانی حملے سے بوکھلا گیا۔ یوسف خان نے اپنی مضبوط باہوں کی گرفت سے اس کی گردن کو دبوچ لیا اور ایک ہاتھ اس کے منہ پر جمایا تاکہ کوئی آواز نہ نکال سکے۔ ڈاکو کچھ دیر تک یوسف خان کے آہنی گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ یوسف خان نے ڈاکو کی تلوار سنبھالی اور میدان میں کود کر ڈاکو کو للکارا۔ ڈاکو اس نوجوان کی جرت اور دلیری دیکھ کر سیخ پا ہو گئے اور یوسف خان پر یکمشت جھپٹ پڑے۔ یوسف خان کسی چٹان کی طرح میدان میں کھڑا رہا۔ 2 ڈاکو تلواریں سونتے یوسف خان کی جانب بڑھے۔ یوسف خان نے پہلے ہی وار میں ایک کا سر تن سے جدا کر دیا اور پینترا بدل کر دوسرے پر چھلانگ لگا دی۔ ڈاکو بدحواس ہو کر پیچھے ہٹا ہی تھا کہ یوسف خان کی آہنی تلوار اس کا پیٹ چاک کر گئی۔ 2 مزید ڈاکو رہ گئے تھے۔ انہوں نے بھاگنے میں عافیت جانی اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سرائے میں موجود لوگوں اور سرائے کے مالک نے یوسف خان کا شکریہ ادا کیا اور انعام و اکرام سے نوازا۔ دوسرے دن یہ خبر مغل اعظم کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ اکبر نے فوراً یوسف خان کو دربار میں طلب کر لیا۔ یوسف خان بڑی شان سے اکبر کے دربار میں حاضر ہوا۔ اکبر نے یوسف خان کی بڑے دربار میں تعریف کی اور اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ وقت گزرتا رہا اور یوسف خان اپنے کارناموں کی وجہ سے اکبر بادشاہ کے قریب سے قریب تر ہو گیا۔ ادھر صبح یوسف خان کی ماں نے جب یوسف خان کو بستر پر نہ پایا تو بدحواس ہو گئی اور ماری ماری شیراونڈ پہنچی۔ یوسف خان کے بارے میں لوگوں سے اور شیر بانوں سے دریافت کیا، لیکن لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ یوسف خان کی ماں پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ شیر بانوں نے بال نوچنا اور کپڑے پھاڑنا شروع کر دیا۔ اس کو تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی اپنی ماں اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔
اور سوتیلی ماں اس کو تانے پر تانے دیتی تھی۔ ایک رات تنگ آ کر شیر بانو کھلے سر گھر سے نکلی اور جنگل میں سے گزرنے لگی۔ جنگل میں اس کو فقیر ملے۔ انہوں نے شیر بانو کا حال دیکھا تو اس کا حال پوچھنے لگے۔ شیر بانو نے دل کے سارے راز فقیروں کے سامنے ظاہر کر دیے۔ روایت ہے کہ فقیروں نے شیر بانو کو دعا دی اور کہا کہ واپس گھر چلی جاؤ، ٹھیک 1 سال کے بعد تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ بھی روایت ہے کہ شیر بانو 30 قدم اٹھانے کے بعد گھر واپس پہنچ گئی تھی، حالانکہ اس نے پوری رات کا سفر کیا تھا اور صبح کے دھندلکے میں واپس گھر پہنچ گئی۔ اس کی سوتیلی ماں نے جب شیر بانو کو غائب پایا تو واپسی پر شیر بانو سے پرسان حال ہوئی۔ شیر بانو کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہ پا کر اس کی ماں آپے سے باہر ہو گئی اور مار مار کے دل کی بڑاس نکال لی، لیکن شیر بانو کے زبان سے ایک کلمہ بھی نہ نکلا۔ ایسے موقع پر جو ہوتا ہے وہی شیر بانو کے ساتھ بھی کیا جانے لگا۔ شیر بانو کی سوتیلی ماں نے شیر بانو کے باپ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ شیر بانو کی شادی کر دو تاکہ روز روز کے تانوں سے جان خلاصی ہو جائے۔ شیر بانو کے باپ نے سوچنے کے انداز میں اپنی بیوی سے سوال کیا، کیا تیرے ذہن میں ہے کوئی رشتہ، کوئی اچھا گھرانہ جہاں میری بیٹی خوش رہ سکے؟ بیوی مچل کے بولی، ایسے موقعوں پر خاندان اور اچھائی یا برائی نہیں دیکھی جاتی، جلدی سے شیر بانو کے ہاتھ پیلے کر دو تاکہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ شیر بانو کے والد کے ذہن میں ایک خیال گزرا کہ کیوں نہ شیر بانو کی شادی اپنے کسی بھتیجے سے کر دوں۔ بیوی جٹ سے بولی، اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اگلی صبح شیر بانو کو سوتیلی ماں نے بتایا کہ تیری شادی تیرے فلاں چچا زاد بھائی سے ہوگی۔ شیر بانو پر ماں کی یہ بات نشتر کی طرح لگی اور دل میں اٹھتی ہوئی پرجوش لہریں جھاگ کی طرح بیٹھ گئیں۔ شیر بانو نے ماں کی منت سماجت شروع کی کہ 1 سال کی مہلت دے دو، اس کے بعد تم جہاں بھی چاہو گی میں شادی کروں گی۔ شیر بانو کی ماں تلک کے بولی، تم اس بگوڑے یوسف خان کا کب تک انتظار کرو گی؟ اگر اسے تجھ سے محبت ہوتی تو تمہیں چھوڑ کر ہندوستان نہ جاتا۔ شیر بانو کی ماں نہ مانی تو شیر بانو نے باپ کی منتیں کی۔ باپ کو اپنی اکلوتی بیٹی پر ترس آیا اور 1 سال کی مہلت دے کر شیر بانو سے عہد لیا کہ سال گزر جانے کے بعد تیرا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ شیر بانو دل ہی دل میں خوش ہوئی اور خود کلامی کے انداز میں کہنے لگی، فقیروں کی بات اگر غلط ہوئی اور میری کہیں اور شادی طے ہو گئی تو زہر کھا کے مر جاؤں گی، لیکن یوسف خان کے سوا کسی اور کی دلہن نہیں بنوں گی۔ ادھر شیر بانو کا یہ حال تھا کہ دن تو کسی طرح کٹ جاتا، لیکن رات اس پر بڑی گراں گزرتی۔ تارے گن گن کے رات بتا دیتی، کبھی چاند سے مخاطب ہوتی اور کبھی تاروں سے کہتی کہ میرا پیغام یوسف خان تک پہنچاؤ۔ ادھر یوسف خان بادشاہ اکبر کے دربار کا قابل ترین وزیر اور لشکر کا ایک شجاع اور دلیر سالار بن گیا تھا۔ روایت ہے کہ ایک دن بادشاہ اکبر سیر کے لیے دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ دفتن اسے ایک خیال آیا۔ اس نے فوراً یوسف خان کو بلوایا۔ یوسف خان حاضر ہوا تو بادشاہ اکبر نے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ اتنا عرصہ گزارا ہے، لیکن میں نے تیرے علاقے، آباء و اجداد اور تیرے وہاں سے آنے کی وجہ نہیں پوچھی۔ آج تو مجھے بتا کہ ایسی کون سی مجبوری تھی جس نے تمہیں اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یوسف خان کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی اور آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپکنے لگے۔ جوں یوسف خان بادشاہ اکبر کو اپنے حالات اور واقعات سے آگاہ کرتا جا رہا تھا، بادشاہ اکبر پر بھی رقت سی طاری ہوتی جا رہی تھی۔
یوسف خان نے جب اپنی داستان علم مکمل کی تو بادشاہ اکبر نے اس سے وعدہ کیا کہ گرمی کا موسم گزر جانے پر میں تیرے ساتھ 40 لشکری روانہ کروں گا، کیونکہ گرمی کے موسم میں دریا میں پانی کی بہتات کی وجہ سے دریا کو عبور کرنا دشوار ہوتا ہے۔ یوسف خان بادشاہ کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور دل میں شیربانوں کے ساتھ عشق کے رنگین جذبے دوبارہ سے بیدار ہونے لگے۔ وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتی، گرمی کا موسم جوں ہی گزرا اور دریاؤں میں طغیانی کم ہوئی تو بادشاہ نے 40 سپاہی یوسف خان کی کمانداری میں دے کر روانہ کیا اور 4 ماہ کی رخصت دی کہ 4 ماہ کے بعد دوبارہ میرے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آنا ہے۔ یوسف خان نے بادشاہ سے رخصت لی اور لاہور کی راہ لی۔ لاہور پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ اگلے دن اسی طرح اپنے سفر کو سبق رفتاری کے ساتھ جاری رکھا۔ ایک روز شام کے اندھیرے میں یوسف خان لشکر کے ساتھ اپنے علاقے کے حدود میں داخل ہوا۔ سپاہیوں کو اس نے گاؤں سے باہر پہاڑ میں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود بھیس بدل کر اپنے گاؤں ترلندے میں داخل ہوا۔ گاؤں میں ہو کا عالم تھا، کوئی نفس بشر نظر نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کبھی کتوں یا جنگلی گیدڑوں کی آوازیں یوسف خان کی سماعتوں سے ٹکرا جاتی۔ یوسف خان کی سماعتوں سے ٹکرا جاتی۔ یوسف خان دبکے اپنے گھر تک پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا گھر خستہ حالت میں ہے، کمرے اور جھونپڑی گری پڑی ہے اور گھر میں کوئی موجود نہیں۔ یوسف خان کو ایک دھچکا سا لگا۔ وہ اپنی ماں اور بہن بندئی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کو قسم کے وسوسوں نے گھیر لیا۔ یوسف خان اپنے گھر کی دہلیز سے مڑا اور ایک اور گلی میں داخل ہو گیا۔ ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر سے ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے سر ابھارا۔ یوسف خان اس عورت سے گویا ہوا، اماں، اس گھر میں 2 عورتیں رہتی تھیں، وہ اب کہاں ہیں؟ زندہ بھی ہیں یا وفات پا گئی ہیں؟ ادھیڑ عمر عورت افسردہ لہجے میں یوسف خان سے مخاطب ہوئی۔ ان 2 عورتوں میں ایک کا بیٹا اور دوسری کا ایک بھائی تھا جو مہینوں پہلے ہندوستان فرار ہو چکا ہے۔ ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ رشتہ داروں نے ان کو گھر سے نکال دیا اور جائیداد پر قابض ہو گئے۔ اب دونوں نوکرانی بن کر زندگی گزار رہی ہیں۔ اس وقت وہ ساتھ والے گاؤں شیراغنڈ گئی ہیں۔ اے فقیر، وہاں پر کسی شیربانو نام کی لڑکی کی شادی ہے، وہ وہاں برتن مانجنے گئی ہے۔ یوسف خان نے جب شیربانو کی شادی کی خبر سنی تو اس پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ وہ برق رفتاری سے شیراغنڈ پہنچا۔ چونکہ وہ فقیر کے بیس میں تھا، اس لیے شادی والے محلے میں اس کو کوئی پہچان نہ سکا۔ اچانک اس کی نظر اپنی بہن بندئی پر پڑی جو پانی کا دیگ سر پر اٹھائے جا رہی تھی۔ یوسف خان جلدی سے بندئی کے سامنے آ گیا اور پوچھا، اے بہن، یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ بندئی بولی، اے فقیر، یہاں پر شادی ہو رہی ہے، میں پانی لے کر جا رہی ہوں، مجھے دیر ہو جائے گی اور اگر دیر ہوئی تو مالکوں کی طرف سے مار پڑے گی۔ یوسف خان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور بہن سے مخاطب ہوا، بندئی، میں تیرا حقیقی بھائی یوسف خان ہوں۔ بندئی نے جھٹ سے پانی کا دیگ سر سے نیچے اتارا اور بھائی سے لپٹ کر پھوٹ کر رونے لگی۔ یوسف خان نے بہن کو تسلی دی، اے میری بہن، روتی کیوں ہے؟ اب میں آ گیا ہوں، تیری سب تکلیفیں اور مصائب دور ہو جائیں گے۔ یوسف خان نے بہن سے ماں کے متعلق دریافت کیا تو بندئی نے بتایا کہ ہماری ماں تیری یاد میں بینائی سے محروم ہو چکی ہے
اور وہاں ایک کونے میں بیٹھی ماتم کر رہی ہے۔ یوسف خان بہن کو لے کر ماں کے پاس گیا اور ہاتھوں کو بوسہ دے کر تسلی دی کہ میں اکیلا نہیں آیا، پورے لشکر کے ساتھ آیا ہوں اور اب اپنے دشمنوں پر پہاڑ بن کے ٹوٹوں گا۔ یوسف خان نے ایک نشانی دے کر بہن کو شیر بانو کے پاس بھیج دیا۔ شیر بانو مایوس بیٹھی تھی، سکیاں، سہیلیاں اور بالیاں خوشی سے ناچ رہی تھی۔ آج شیر بانو کے ہاتھوں پر مہندی رچانے کی رسم ادا ہونی تھی۔ کنواریوں کی ٹولی خوشی سے جھومتی پاس سے گزرتی تو شیر بانو کا دل ڈرنے لگتا اور جی ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا۔ اس کا جی تو شادی کے اس شور شرابے سے بہت دور یوسف خان کی یاد میں اٹکا ہوا تھا۔ اس کے خوابوں کا شہزادہ اور ارمانوں کا دولہا ترلندئی گاؤں کا خوبرو اور کوڑیل جوان یوسف خان تھا۔ اسے شادی کی کیا خوشی ہوتی، یہ تو شیر بانو کی زبردستی کی شادی تھی جس میں اس کی ذرا برابر بھی مردی شامل نہ تھی۔ پھر شیر بانو کی رازدار سہیلی اس کے پاس آ بیٹھی۔ شیر بانو نے اسے بڑے امیدوں سے دیکھا۔ سہیلی، یوسف خان کو گئے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ فقیروں کے کہنے کے مطابق اس کو اب آ جانا چاہیے تھا۔ سہیلی نے جواب کے لیے اپنا سر شیر بانو کی طرف جھکایا اور سرگوشی کے انداز میں بولی، یوسف خان کی بہن بندئی آئی ہے اور یوسف خان کی ایک نشانی لے کر آئی ہے۔ شیر بانو خوشی سے جھوم گئی۔ اس کا جی چاہا کہ شادی کے کپڑے اپنے تن سے کھینچ کے پھینک دے۔ سہیلی نے جلدی سے ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا۔ پاگل نہ بن شیر بانو، یوسف خان ابھی ابھی پہنچا ہے اور تیاری کر رہا ہے۔ وہ تیاری ہی کرتا رہے گا اور ادھر میرا ڈولا بھی اٹھ جائے گا۔ شیر بانو نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تھوڑا صبر کرو شیر بانو، کسی نے روتے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا، تیرے چچا زاد بھائی قیامت برپا کر دیں گے۔ یوسف خان اس دفعہ اکیلا نہیں، پورے لشکر کے ساتھ آیا ہے اور صبح گاؤں پر یلغار کرے گا۔ شیر بانو یہ بات سن کر مطمئن ہو گئی اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی صبح یوسف خان نے اپنے لشکر کے ساتھ شیراغون گاؤں پر حملہ کر دیا اور جو بھی مزاحمت کار سامنے آیا ٹھکانے لگا دیا۔ جب سب مزاحمت کار اور اس کے چچا زاد بھائی اور دشمن تہ تیغ کر دیے گئے تو یوسف خان نے سب کو ایک میدان میں جمع کیا اور کہا کہ ہے کوئی مزاحمت کرنے والا؟ شیر بانو میری ہے اور میرے ہوتے ہوئے اس کو کوئی بیاہ کر لے جا نہیں سکتا۔ سب گاؤں والوں نے متفقہ طور پر شیر بانو اور یوسف خان کی شادی کو تسلیم کیا اور عصر کے وقت سب گاؤں والوں کے سامنے شیر بانو اور یوسف خان کا نکاح پڑھایا گیا۔ اس طرح یوسف خان شیر بانو کو پالکی میں بٹھا کر اپنے گاؤں ترلندئی لے گیا۔ یوسف خان شیر بانو کی امیدیں بر آئی اور وہ ہنی مون سے سرفراز ہوئے۔ لیکن ہر عروج کے بعد زوال ہوتا ہے۔ ایک دن شیر بانو نے یوسف خان سے فرمائش کی کہ شکار کا گوشت کھانے کو جی کر رہا ہے۔ یوسف خان نے شیر بانو سے وعدہ کیا کہ وہ شیر بانو کو شکار کا گوشت ضرور کھلائے گا۔ اگلی صبح یوسف خان شکار کی غرض سے کڑمار پہاڑ کی جانب نکل کھڑا ہوا۔ پہاڑ اور جنگل میں شکار کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ آج اس کو شکار بھی نہیں مل رہا تھا۔ ادھر جب یوسف خان گھر سے نکلا تھا تو شیر بانو کو ایک انجانے خوف نے گھیر لیا تھا اور ایک انجانے غم کے گرداب میں ڈوبتی چلی گئی تھی۔ اسے ایک عجیب قسم کی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس گھر میں وہ ایک عرصہ سے رہ رہی تھی، مگر آج اسے ہر چیز اجنبی سی معلوم ہو رہی تھی۔ یوسف خان پہاڑ میں شکار کے پیچھے نامعلوم سمت جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک جنگلی بکرے پر پڑی۔ وہ اس کی طرف روانہ ہی ہوا تھا کہ ناگہانی کے عالم میں اس کے پیر کے نیچے سے پتھر پھسل گیا اور وہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔
اس کی کمر ایک وزنی پتھر پر جا لگی جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ اکیلا بیابان میں پڑا تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہ تھا۔ یوسف خان کے سامنے شیربانو کا خوبصورت چہرہ گھوم گیا۔ یوسف خان نے لیٹے لیٹے ایک جرجری لی اور شیربانو کو الوداع کہا۔ روایت ہے کہ مرتے وقت یوسف خان نے ایک کاغذ پر یہ الفاظ تحریر کیے تھے کہ مجھے پہاڑ کی چوٹی پر دفن کرنا تاکہ میرے دشمن مجھے دیکھیں اور ان کے دل جلتے رہے۔ الغرض ایک چرواہے کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے یوسف خان کے مرنے کی اطلاع شیربانو کو دی۔ شیربانو پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، وہ جلدی سے اٹھی اور باپیادہ گھر سے نکلی۔ اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، وہ گرتی پڑتی اپنے محبوب کی طرف جا رہی تھی، نوکیلے پتھروں اور کانٹوں پر چلتی ہوئی اور دعائیاں دیتی ہوئی یوسف خان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نہ بھوک نہ پیاس، زبان پر صرف یوسف خان کی صدا تھی۔ اس کے گرد آلود پیر زخمی ہو گئے، بالوں میں ریت بھر گئی تھی۔ اس کے گرد آلود پیر زخمی ہو گئے تھے، بالوں میں ریت بھر گئی تھی، پیاسے گلے میں کانٹے پھڑ گئے تھے، مگر اسے ہوش ہی کب تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ گوشت پوشت کی انسان نہ ہو، ایک وہمہ ہے، ایک ہیولا ہے۔ جب یوسف خان کے پاس پہنچی تو غم کے شدت کے یوسف خان پر گر پڑی۔ اس نے بارگاہ ایزدی میں ہاتھ بلند کر کے دعا کی، اے خداوند، اگر یوسف خان زندہ نہیں ہو سکتا تو مجھے بھی اٹھا لے۔ شیربانو کی یہ دعا قبول ہو گئی اور زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ شیربانو بھی یوسف خان کے پاس پہنچ گئی۔ شیربانو اور یوسف خان امر ہو گئے۔ ان کی داستان پشتو گیت کے بولوں میں لہراتی ہیں، ٹمریوں اور خیالوں میں اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری میں اس داستان کے نگینے جڑتے ہیں، اور علاقہ سوابی بشمول تمام خیبر پختونخوا کے باسی جب دوپہر کو درختوں کی گھنی جھاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو شیربانو اور یوسف خان کے لازوال عشق کا ذکر ضرور چھیڑتے ہیں۔ ختم شد۔